بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور ٹپ ٹاپ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بطور پیشن گوئی فرمایا، یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش اور زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا، اس کا مطلب اور منشا اور اس کی روح یہ ہے کہ مسجدوں میں ظاہری شان و شوکت اور ٹپ ٹاپ مطلوب اور محمود نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سادگی ہی مناسب اور پسندیدہ ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مسجدوں کے متعلق امت کی بے رہ روی کے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی، ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے کسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ بھی ایک وقت جب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں اور نصارہ نے اپنے گرجے بنائے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 60 سال تک اس دنیا میں رہے، مسلمانوں کے مزاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کا رخ اور اس کی رفتار دیکھ کر یہ پیشن گوئی فرمائی ہو۔ بہرحال پیشن گوئی کی بنیاد جو بھی ہو وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان ہی کے بعض علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھی ہیں
جن کی آرائش اور زیبائش کے مقابلے میں ہمارا خیال ہے کہ کوئی کنیسہ اور کوئی گرجا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مباحات کرنے لگیں گے، یعنی اپنا تفوق اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایک کے مقابلے میں ایک شاندار مسجدیں بنائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو اس کے بالکل قریب ظاہر ہو جائیں گی، جیسے دجال کا نکلنا اور سورج کا مغرب کی سمت سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ، اور بعض وہ ہیں جو قیامت سے پہلے کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی جن خرابیوں اور جن فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر اسی قسم کی ہیں، اور مسجدوں کے بارے میں فخر و مباحات بھی انہی میں سے ہے، اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز اور لہسن سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجدوں کی دینی عظمت اور حق تعالی شانہ کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی بدبو سے ان کی حفاظت کی جائے، چونکہ لہسن اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے، اور بعض مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے والی ان دونوں چیزوں کی بو بہت ہی تیز اور سخت ناگوار ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ان کو کچا بھی کھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کھا کر کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے سلیم الطبع آدمیوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی آمد و رفت بڑی کثرت سے ہوتی ہے، اور خاص کر نماز میں وہ بنی آدم کے ساتھ بڑی تعداد میں شریک رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بدبو جیسی کسی بھی چیز سے ان مقدس اور محترم مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ پیاز اور لہسن دونوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ چیزیں کھانی ہی ہوں تو وہ پکا کر ان کی بدبو کو ختم کر کے کھا لیا کرے۔ ان حدیثوں میں اگرچہ صرف پیاز اور لہسن کا ذکر آیا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ہر بدبودار چیز، بلکہ ہر اس چیز کا جس سے سلیم الفطرت انسانوں کو اذیت پہنچے، یہی حکم ہے۔ مسجدوں میں شیر بازی اور خرید و فروخت کی ممانعت۔ عمر ابن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ ہدایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں شیر بازی کرنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے حلقے بنا بنا کر بیٹھیں۔ مسجدوں کی دینی عظمت کا یہ بھی حق ہے کہ جو مشغلے اللہ کی عبادت سے اور دین سے قریبی تعلق نہ رکھتے ہوں وہ اگرچہ فی نفسہ ہی جائز بھی ہوں،
خواہ کاروباری ہوں جیسے تجارت ہے، سوداگری ہے، یا تفریحی ہوں جیسے مشاعرے، ادب کی مجلسیں، مسجدیں ان کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ مسجد میں شعر بازی، خرید و فروخت کی ممانعت کی بنیاد بھی یہی ہے۔ حدیث کا آخری جز جو جمعے کے دن سے متعلق ہے، اس کا منشا اور مطلب بظاہر یہ ہے کہ جو لوگ جمعے کے دن نماز کے لیے پہلے سے مسجد پہنچ جائیں، جس کی خود یعنی جمعے کی نماز کے لیے پہلے سے مسجد پہنچ جانا حدیثوں میں ترغیب بھی دی گئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نماز تک یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت اور دعا جیسے اشغال میں مشغول رہیں، اپنے الگ الگ حلقے اور مجلسیں قائم نہ کریں۔ چھوٹے بچوں سے اور شور و شگب وغیرہ سے مسجدوں کی حفاظت۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو، یعنی ان کو مسجدوں میں نہ آنے دو، اور اسی طرح مسجدوں سے الگ اور دور رکھو اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے باہمی جھگڑوں کو اور اپنے شور و شغب کو اور حدوں کے قائم کرنے کو اور تلواروں کو نیاموں سے نکالنے کو، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی مسجدوں کی حدود میں نہ ہو۔ یہ سب باتیں مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز خواتین و حضرات، کل بروز جمعہ ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، نوٹ فرما لیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس ماہ رجب میں نفل نماز یا نفل روزے جیسی عبادات اور اعمال کی لائن سے کسی خاص عمل کا حکم نہیں ہے۔